بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو یہ ہے کہ سوال و جواب کی مجلس میں پرچی بھی لکھ سکتے ہو اور ویسے بھی پوچھ سکتے ہو۔ جس نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو براہ راست بھی پوچھ سکتے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک الآیا، اس سے علم غیب ثابت کرتے ہیں بریلوی حضرات۔ ماشاء اللہ، یہ جو بریلوی حضرات ہیں ان کا استدلال واقعی قابل داد اور قابل دید ہوتا ہے، اور یہ واحد مذہب ہے جس کا دعویٰ کچھ اور دلیل کچھ ہوتی ہے۔ تو علم تارا کیف، اس سے علم غیب یا حاضر ناظر کیسے ثابت ہوا؟ تو اب یہ تو انہیں ٹیکسٹالی استدلال کا طرز سمجھانی چاہیے۔ قرآن کریم کی 50 سورت اس دعویٰ پہ اتری ہے کہ علم غیب صرف اللہ کا خاص ہے، اور علم الغیب میں مخلوق کا کوئی حصہ نہیں۔ لا حظ لمخلوق فی علم الغیب۔ سب مفسرین نے تصریح کی ہے کہ علم الغیب میں مخلوق کا کوئی حصہ نہیں۔ اب وہ مغالطہ جس کا خود بھی شکار ہیں اور اپنی عوام الناس کو بھی جہنم کے راستے پہ ڈالا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم علم الغیب عطائی مانتے ہیں، حالانکہ یہ ان کی تقسیم ایسے ہے جیسے مرزا قادیانی کی ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ نبوت دو قسم پہ ہے، ایک نبوت حقیقی ہے اور ایک بروزی ہے۔ تو خاتم النبی جین میں یا لا نبی آبادی میں حقیقی نبوت کی نفی ہے، اور میں تو بروزی نبی ہوں، تو بروزی اور براز کی نفی نہیں ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے بھی، بریلویوں نے بھی اپنی عوام کو یہی بتایا ہے کہ ایک الہ ذاتی ہوتا ہے، ایک الہ عطائی ہوتا ہے۔ ایک علم غیب ذاتی ہوتا ہے، ایک علم غیب عطائی ہوتا ہے۔ حالانکہ صاف سیدھی سی بات ہے کہ علم الغیب یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، اور پورے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جس میں علم اور غیب کا لفظ ہو اور وہ کسی مخلوق کے لیے آیا ہو۔ یہ قرآن پاک میں آپ 12 پڑھیں گے، تمام مخلوقات سے نفی، جیسے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ آسمانوں زمین کی پوری مخلوق سے علم کا لفظ بھی ہے، غیب کا لفظ بھی ہے، نفی موجود ہے۔ اسی طرح تمام انبیاء سے قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، تمام انبیاء سے علم غیب کی نفی۔ یوم یجمع اللہ الرسل، سارے نبی۔ پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے تصریحاً اور صراحتاً نفی ہے، اور قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب۔ تو یہ مضمون تو ہے، لیکن ایک آیت بھی ایسی نہیں جس میں علم الغیب کا لفظ ہو اور کسی مخلوق کے لیے آیا ہو۔ قرآن پاک میں قطعا نہیں۔ ان بیچاروں کو دھوکہ لگا ہے اور دھوکہ دے رہے ہیں وہ انبیاء کرام پر جو بذریعہ واج ان کو جن امور پہ اطلاع دی جاتی ہے، تو قرآن نے ان کے لیے علم الغیب کا لفظ نہیں بولا، وہ ہے اطلاع علی الغیب، اظہار غیب، انباء الغیب۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب،
اللہ تمہیں غیب پر اطلاع نہیں دیتا، تو ایک معنی اس آیت کا یہ ہے ولیکن اللہ یجتبی کا، کہ اللہ رسولوں کو غیب کی اطلاع دیتا ہے، ایک معنی ہے، اگرچہ یہ توجیہ ضعیف ہے کیونکہ اس آیت کا اصل معنی تو لیکن اللہ یجتبی آگے لگ رہا ہے، تو ایک توجیہ اگر مانی بھی جائے تو جہاں اطلاع ہے۔ اسی طرح عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی، وہاں پر بھی اصولاً من آگے لگ رہا ہے، من کا ما قبل کے ساتھ تعلق ہی نہیں، لیکن ایک کمزور سی توجیہ ہے کہ اس کو من کو متصل، اللہ کو متصل اس طرح بنا لو، تو وہاں ہے کہ اللہ غیب کی اطلاع کسی کو نہیں دیتا سوا اپنے رسولوں کے، تو غیب کی خبریں رسولوں کو دی جاتی ہیں۔ حضرت نوح کا واقعہ غیب تھا، اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو بتایا۔ حضرت یوسف کا واقعہ غیب تھا، اللہ نے آپ کو بتایا۔ پہلے انبیاء کے واقعات غیب تھے، اللہ نے آپ کو بتایا۔ تو یہ ہوتے ہیں اخبار غیبیہ۔ اب یہ کہتے ہیں جی شرح قائد میں لکھا ہے خبر صادق علم کا ذریعہ ہے، اس میں بھی جال مرکب ہے کہ خبر صادق علم کا ذریعہ ہے، علم غیب کا ذریعہ نہیں ہے۔ تو خبر صادق کو جہاں ذریعہ جو سبب بنایا گیا وہ علم کا ہے، علم غیب کا نہیں۔ علم غیب اللہ کا خاصہ ہے، اللہ نے انبیاء کرام کو بے شمار غیبی امور کی خبر دی ہے، اور سب سے زیادہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی امور کی خبر دی گئی۔ لیکن جس چیز کی اللہ نے خبر دی اس کا پتہ ہے، نہ خبر سے پہلے پتہ ہے نہ خبر سے زائد پتہ ہے۔ جو چیز وحی کے ذریعے آپ کو بتائی گئی تو اس کا تو کوئی منکر نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر وقت ہر چیز جاننا یہ صرف اللہ کا خاص ہے۔ رہ گیا علم تارا، تو یہ ان کی جہالت ہے۔ علم تارا کیف، تمام مفسرین نے جہاں اس علم تارا کے جملے کا معنی لکھا ہے تو ایک تو اس کا الزامی جواب ہے کہ علم تارا سے اگر غیب ثابت ہوتا ہے تو علم تراؤ کیف خلق اللہ سبع سماوات، تو یہاں سب مشرکین کو بھی خطاب ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں، 7 آسمانوں سے کو کیسے بنایا؟ علم یر الذین، یر الذین وہی مشرک ہیں۔ تو اگر یہ رویت علم ترا کے انداز سے علم غیب ثابت ہوتا ہے پھر تو ہر مشرک غیب دان ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ علم ترا یہ جو جملہ ہے جہاں رویت عینی مراد نہیں ہوتی، رویت قلبی مراد ہوتی ہے، اور یہ ہوتا ہے جملہ تشویق کے لیے، اگلی بات کی شوق دلانا مقصد ہوتا ہے۔ جیسے آپ بھی ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں آپ کو نہیں پتا، یہ اگلے کو متوجہ کرنا، آگے خود بات ذکر کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک انداز ہے، کیا آپ کو نہیں معلوم یہ بات ہوئی؟ تو یہ جو جملہ کہا جاتا ہے کیا آپ کو نہیں معلوم، یہ اگلے آدمی کو شوق دلانا مقصد ہوتا ہے، اس کو تشویق کہتی ہے۔ تو یہاں پر بھی علم ترا، میرے پیغمبر آپ کو پتہ نہیں ہے، اے میں بتا دیتا ہوں کہ اصحاب فیل کے ساتھ کیا ہوا، تو اس کا یہ معنی ہے۔ باقی یہ کہنا کہ علم ترا آپ کو نہیں پتہ، نہیں پتہ ہے، جیسے بریلوی تعریف کرتے ہیں یہودیوں سے بڑھ کے، تو یہ ان کی یہود سے بھی بڑھ کے تعریف ہے، تو پھر اس کا کیا معنی ہوگا کہ ما کنت تعلمها انت ولا قومک۔ اللہ فرماتی ہیں جتنے واقعات گزرے نہ آپ کو پتا تھا نہ آپ کی قوم کو پتا تھا، ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا۔ تو علم ترا کا اگر یہی معنی کریں تیر القادری اینڈ کمپنی کا، کیا نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا ہے۔ اگر یہی معنی ہے تو پھر ما کنت تعلم انت ولا قومک کا کیا معنی ہے؟ ان کنت من قبل ہی لمن الغافلین۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر یہ یوسف کا واقعہ ہم نے آپ کو بتایا، آپ کو ہمارے بتانے سے پہلے کچھ خبر نہیں تھی، ہم نے وحی کے ذریعے بتایا۔ تو اس طرح کی تو 20 آیات ہیں۔ تو بریلوی طبقہ جو ہے یہ بیچارے ختم کے لیے قرآن کو پڑھتے ہیں اور اسی میں مشغول ہے۔ تو یہ اگر پورے قرآن پہ غور کر لیں تو پورے قرآن میں یہی مسئلہ ہے کہ علم الغیب اللہ کا خاصہ ہے،
کسی نبی ولی کے لیے علم الغیب کی ایک آیت بھی نہیں. اخبار غیب، اطلاع علی الغیب بالکل حق ہے. سب سے زیادہ انبیاء اور انبیاء سے بھی اعلم الانبیاء وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے. داڑھی کا سٹائل بنانے والا، نائی اور کٹوانے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان کی کمائی جائز ہے یا نہیں؟ نائیوں کے خلاف پرچی. تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لے کہ اہل سنت کے ہاں داڑھی کی جو شرعی مقدار ہے وہ قبضہ ہے. قبضہ کہتے ہیں مٹھی بھر، یہاں سے قبضہ، ادھر سے نہیں، یہاں سے داڑھی شروع ہے، یہ قبضہ، یہ سنت ہے. اور صرف سنت ہی نہیں، واجب بھی ہے. اور واجب کے ساتھ اب ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ طاغوتی تہذیب اور محمدی تہذیب کا امتیاز بھی ہے. تہذیب طاغوت اور تہذیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز بھی یہ بن گیا کہ تہذیب میں داڑیاں کٹانا، فیشن، یہ سب دجالی تہذیب ہے. اب ایسی سنت یا اسلام کا ایسا حکم جو کسی باطل سے امتیاز کا سبب ہو، نشان ہو، اس کو شاعر اسلام میں سے کہتی ہیں. تو اس لیے اس کی پھر واجب سے بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اب یہ محمدی اور غیر محمدی کا نشان بن گئی ہے. تو نشان کی اہمیت پھر واجب سے بھی اوپر چلی جاتی ہے. تو داڑھی فی نفس ہی سنت اور واجب کے درجہ میں ہے، اور پھر یہ جو محمدی تہذیب کا نشان ہے. تو اس لحاظ سے یہ داڑھی منڈانا یا داڑھی کٹانا من تشبہ بقوم فہو منہم کی وعید میں داخل ہونا ہے. اس لیے ایک مٹھی سے داڑھی کم کرنا یا بالکل کٹانا یا منڈوانا یا کلین کروانا یہ فعل حرام ہے، اور فعل حرام کی اجرت بھی حرام ہے. اس لیے جو حضرات اس چیز پر اجرت لے رہے ہیں تو وہ بھی مرتکب حرام ہیں، اور خود یہ بھی کام کرنے والے فسق. اور پھر داڑھی والا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہر وقت آدمی اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اور خدا نہ خواستہ پھر آگے نکل کر وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ داڑھی سے میرا منہ ذرا خراب ہو گیا اور منڈانے سے منہ ذرا بہتر ہو گیا، چمک گیا. تو یہ خطرہ ہے کہ یہ آدمی کافر ہی ہو جائے، کیونکہ نبی کی سنت کی جب تحقیر آئے گی، شعائر اسلام سے کی تحقیر آئے گی، تو اس پر وہ خود جانتے ہیں. اگر دل میں یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا چہرہ خوبصورت ہو گیا ہے اور پہلے جو تھا وہ ذرا گڑبڑ ہو چکا تھا، تو یہ آدمی عند اللہ کافر ہے. مفتی چاہے فتویٰ دیں یا نہ دیں، کیونکہ مفتی تو دل نہیں جانتا، دل تو اللہ جانتا ہے. تو دل میں اگر یہ بات اس کے موجود ہے تو عند اللہ یہ کافر بھی بن جائے گا. تو اس لیے ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے جو کفر تک پہنچا دیں. حضرت اس سلسلے میں اکثر جب سے پوچھا جاتا ہے تو میرے بس تھوڑا سا انتظار کرو، میں خود کو ذرا سیٹ کر کے آ جاتا ہوں اسی بات کے ذمے میں، تو یہ سارے کرا چاہتے ہیں. بس دل پر تو ہم حکم نہیں لگایا کرتے. اگر دل میں یہی بات ہے تو ظاہر بات ہے کفر ہے. اگر دل میں یہ بات نہیں ہے تو فسق ہے. شریعت ظاہر پہ حکم لگاتی ہے، دل کی باتوں پہ نہیں لگاتی. فتوے تکفیر میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. داڑھی مولانا کا بھی ہے کیا وہ طاغوتی نہیں ہے؟ تو میں نے کب کہا جس نے داڑھی رکھ لی تو وہ طاغوت سے نکل گیا؟ طاغوتی نظام کا نشان بن چکی ہے داڑھی. تہذیب طاغوتی کا بنیاد بن چکی ہے داڑھی منڈانا. تو اگر کوئی مولانا بھی اس نظام میں گیا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. عبداللہ ابن ابی بھی تو کلمہ پڑھ کے اندر سے دوسرے نظام کے ساتھ تھا.
مغرب کی نماز سے پہلے نفل کرنا درست ہے یا نہیں؟ درست ہونا الگ بات ہے. اگر ایسا ٹائم آپ کو ملتا ہے مغرب کے بعد جماعت میں تاخیر ہے، جیسے بعض مساجد میں تاخیر ہوتی ہے، تو اس کو عادت نہ بنائی جائے. ویسے کوئی انفرادی طور پہ تو نفل پڑھ لیتا ہے تو اس پہ ڈنڈا بھی نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن اس کو ایسی روٹین بنانا کہ مغرب کی نماز میں تاخیر ہو جائے، ایسی روٹین بنانے سے فاروق اعظم نے سختی سے روک دیا ہے. اور ویسے بھی وہ جب نماز میں تاخیر ہوگی تو اس کو روکنا ضروری ہے. اویس کرنی کون تھا؟ یہ کاف جو آپ نے لکھا ہے نا کراچی والا، یہ کاف کراچی والا نہیں ہے. اس بیچارے کو کراچی والے کاف سے بچاؤ، یہ دوسرا کاف ہے. تو اویس کرنی ایک بزرگ آدمی سنا ہے، نیک آدمی تھے اور اچھے آدمی تھے، یہی ہم سنتے ہیں. اللہ ہی حقیقت ہے، آپ کو جانتے ہیں. داڑھی کا سٹائل بنانے والا تجھے ہو گیا. سٹائل بنانا تجھے داڑھی کے ساتھ مذاق میں بھی آ جائے گا، اور سنت کا مذاق کرنا یہ سخت خطرناک فعل ہے. بس آخر دعوانا